نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو اس کار خیر کی توفیق عطا فرمائی کہ قرآن و سنت کے اس مبارک اور پرنور محفل درس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ درود اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے معروف آیت مقدسہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ صفر المظفر جو کہ اہل اسلام میں شہر الاولیاء کہلاتا ہے، ولیوں کا مہینہ، کیونکہ اس ماہ مبارکہ میں اسلامی سال کے باقی 11 مہینوں میں جتنے اولیاء کرام اور بزرگان دین کے یوم وصال اور ایام عرس آتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے ماہ صفر میں اولیاء کرام کے اعراس اور بزرگان دین کے ایام، ان کے یوم وصال آتے ہیں۔ تو کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کے اعراس کی نسبت کے سبب سے یہ مہینہ شہر الاولیاء کہلاتا ہے۔ تو یقیناً مختلف مقامات پر مختلف اولیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں ان کی خدمات دینیہ کو خراج تحسین پیش کی جاتی ہے، ان کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے اہل ایمان کو ان کی تعلیمات پر آگاہی فراہم کی جاتی ہے،
تاکہ وہ اپنے کردار و اخلاق میں سوار اور بہتری ممکن بنا سکے۔ من جملہ ان اولیاء کرام کے جن کے اعراس اس ماہ مبارکہ میں منعقد ہوتے ہیں، ان میں سے ایک شخصیت، ایک ہستی ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت کبیر المرتبت الشاہ امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بھی ہے۔ اور ماضی بعید اور ماضی قریب میں وصال فرمانے والے اولیاء کرام میں آپ کا امتیاز جو وجہ انتخاب گفتگو بھی ہے وہ یہ ہے کہ بسبب قرب قیامت ہونے کے آج بدعقیدگی، بے دینی، گمراہی اور لادینیت کے جو فتنے جنم لے رہے ہیں، امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی فراست علمی اور نور ولایت کی برکت سے نہ صرف یہ کہ ان پر آگاہی حاصل فرمائی، بلکہ قوم و ملت کے لیے بالعموم اور اپنے عقیدت مندوں، شاگردوں، مقتدیوں، مریدوں کے لیے بالخصوص راہ ہدایت متعین فرمائی، اور فتنہ قادیانیت ہو یا فتنہ رافضیت ہو، فتنہ خارجیت ہو یا فتنہ وہابیت ہو، ہر بدعقیدگی اور بے دینی کے چہرے سے مکروہ نقاب ہٹا کر اس کا اصل اور غلیظ چہرہ امت کو دکھایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کو پورے دلائل اور براہین کے ساتھ اپنی 1000 سے زیادہ تصنیفات اور اپنے 60,000 سے زیادہ فتاویٰ کے ذریعے واضح اور نمایاں فرما دیا، جو کہ یقیناً بذات خود امت پر ایک احسان کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن امام اہل سنت کی اگرچہ شناخت ان کا علم فقہ ہے، ان کی مصنف والی حیثیت اور مفتی والی حیثیت دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، لیکن یہ بات بھی اہل علم پر اور اہل عقیدت پر واضح ہے کہ اتنی عظیم علمی مصروفیات کے باوجود تبلیغ دین، تدریس دین، تقریر دین، تعلیم دین، تصنیف دین اور دین کے دوسرے شعبوں میں ہمہ وقت مصروف رہنے کے باوجود اپنی سیرت و کردار اور اپنی ذات میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقوی اور طہارت کا ایک ایسا پیکر تھے کہ جن کی ولایت اہل علم پر ہی نہیں بلکہ اہل زمانہ پر بھی بالکل واضح اور نمایاں تھی۔ اگر ہم اس عنوان کو امام احمد رضا کی سیرت طیبہ کے عکس کے ساتھ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ضمن میں یوں تو بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام احمد رضا پر 2000 سے زیادہ علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں۔ دنیا کی مختلف یونیورسٹیز سے اب تک 350 سے زیادہ افراد آپ پر تحقیق کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں، اور دنیا کی مختلف یونیورسٹیز میں آپ پر پی ایچ ڈی اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ خود جامعہ کراچی میں بھی اس وقت 17 طالب علم امام احمد رضا کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر تحقیق کر رہے ہیں، اور اپنے مقالہ جات کی تکمیل کے بعد یقیناً ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کیے جائیں گے۔ یہ امام احمد رضا کی شخصیت کی ہمہ جہتی کو واضح کرنے کے لیے ایک بالکل نمایاں اور روشن ثبوت ہے
لیکن اس سب کے باوجود امام احمد رضا اپنی شخصیت میں ایک ولی کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ایسی بے شمار تفصیلات علماء کرام نے اپنی کتب میں تحریر فرمائی ہیں جو امام احمد رضا کی ولایت والی شان کو، آپ کے ولی ہونے کے عنوان کو واضح اور نمایاں کرتی ہیں۔ من جملہ ان تمام تصنیفات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص، آپ کے مرید خاص اور آپ کے انتہائی ہونہار خلیفہ، جو خود عظمت علم و عمل کا ایک مینارہ ہیں، میری مراد صدر الافاضل، بدر المماثل، سید المفسرین حضرت علامہ مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر ایک بہت ضخیم کتاب، جو کہ تقریباً 2000 کم و بیش صفحات پر مبنی ہے، 3 جلدوں میں تصنیف فرمائی، حیات اعلیٰ حضرت اس کتاب کا نام ہے، اور اس میں آپ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف گوشوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ ہم اسی کے تناظر میں اور اس میں موجود چیدہ چیدہ واقعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آیت قرآنیہ اور احادیث مبارکہ کو اپنی مرکز نگاہ بنا کر اس کی روشنی میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت والی شان کو دیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ولیوں کا تعارف یوں کروایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک وہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ تو دنیا میں کوئی غم ہے اور نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ یہ 2 صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے حوالے سے بیان فرمائی ہے کہ ولی کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بے غم ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے۔ اس بے غمی اور بے خوفی کا سبب در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کا وہ تعلق ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ بطور ولایت اس کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی انتہائی طاقتور ترین جو صاحب اقتدار و اختیار ہو اس کا دوست بن جائے تو کہنے والے کہتے ہیں تجھے کیا فکر، تجھے کیا فکر، تجھے کیا غم، تجھے کیا خوف۔ بس اتنی ہی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ جب کسی دنیاوی اقتدار و اختیار رکھنے والے کی دوستی کسی شخص کو میسر آ جائے تو وہ دنیاوی طور پر خود کو یا لوگ اس کو ہر خوف اور غم سے آزاد تصور کرتے ہیں، تو وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جو معبود حقیقی ہے، وہ جس کے دست قدرت میں تمام انسانوں کے قلوب و اذہان ہیں، اور جس کے دست قدرت میں تمام قدرتیں، تمام طاقتیں اور تمام اختیارات ہیں، جو اس کائنات کا حاکم اعلیٰ ہے، جب اس کی بارگاہ سے کسی کو دوستی کا اعزاز عطا کر دیا جائے تو یقیناً اس دوستی کی شان و عظمت متقاضی ہے اس بات کی کہ اسے ہر خوف سے آزاد اور ہر غم سے بیگانہ ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، کیونکہ وہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اللہ کی یاد اور اللہ کی ذات کا ہی غم ہوتا ہے، ان کو اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہی کی فکر ہوتی ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے، وہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دوستی انہیں مخلوق کی طرف سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہیں مخلوق کا خوف کیوں ہو، ان کے دل پر تو خوف خداوندی غالب رہتا ہے۔ انہیں مخلوق کا غم کیوں ہو، ان کا دل تو غم ربانی کے ساتھ منور اور روشن ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی یہ پہچان، یہ شناخت، یہ صفات بیان فرمائی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ صفات ایسی ہیں کہ یہ ان کے باطن کا حصہ ہیں، کیونکہ بے غم ہونا، بے خوف ہونا یہ کیفیات ہیں، اور کیفیات کا جاننا ہر دیکھنے والے کے لیے ممکن نہیں ہوتا. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت غمگین ہوتا ہے لیکن وہ محفل میں انتہائی مسکراہٹ کے ساتھ اور ہنسی مذاق کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا کہ وہ بہت غمگین ہے. بہت زیادہ کوئی شخص فکر مند ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے لیکن وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کرتا. تو یہ تو ایک کیفیت ہے قلبی جو کہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کے لیے ان کی پہچان کیا رکھی ہے، یہ تو ان کی صفات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی. مخلوق کے لیے ان کی پہچان اللہ نے یہ رکھی کہ کون ہوتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست جو اس دوستی کا انعام پا کر بے خوفی اور بے غمی کے اوصاف سے متصف کر دیے جاتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. ان کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ الذین آمنوا، وہ مومن کامل ہوتے ہیں، ان کا ایمان درجہ کمال پر ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ مومن سارے ہیں لیکن سارے اللہ کے ولی نہیں ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا ایمان عام لوگوں کے ایمان سے اونچے درجے کا ہوتا ہے. ایمان والے تو باقی لوگ بھی ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا اعزاز اپنے ایمان کی اس معراج کے سبب سے پاتے ہیں جو خود اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں ایمان کی معراج عطا فرماتا ہے ان کی زندگی کے معمولات، ان کی زندگی کے واقعات، ان کے عزائم اور ان کے اقدامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کس درجے کا ہے. جب ہم ایمان کی اس کسوٹی پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ولی ہونے کے تناظر میں نظر کرتے ہیں، آپ کے ولی ہونے کے اعتبار سے اگر ہم ان کے عظمت ایمانی پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کی سیرت اور ان کی شخصیت میں اس عنوان کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. ان میں سے دو مختصر ترین واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کا واقعہ ہے. 21 برس آپ کی عمر مبارکہ ہے. درس و تدریس کے مصروفیات کے ساتھ آپ کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں. بریلی شریف میں طاعون کا مرض پھیل گیا. ظاہر ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں معمولی معلومات رکھتے ہیں وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کا مرض ہوتا ہے جو وبا کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اس میں گلے میں ٹونسل پیدا ہو جاتے ہیں اور بخار شدید ہو جاتا ہے. ٹونسل کے بڑھنے کی وجہ سے حلق بند ہو جاتا ہے، مریض کھا پی نہیں سکتا. بخار کی شدت کی وجہ سے کمزوری کا غلبہ ہو جاتا ہے، کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں ہے، کمزوری کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، نتیجتاً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. کثرت سے لوگ اس میں مر جایا کرتے تھے اس زمانے میں. ظاہر ہے کہ اتنا ترقی یافتہ سائنس کا معاملہ نہیں تھا. تو جب یہ مرض بریلی شریف میں پھیلا، اتفاقی طور پر انہی دنوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گلے میں بھی تکلیف ہو گئی، ٹونسل ہو گئے اور بخار بھی ہو گیا. اور وہ تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی اور وہ ٹونسل ان میں سوجن اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ کے لیے بھی کھانا پینا مشکل ہو گیا. ظاہر ہے گھر والوں پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. ہر ایک کا دماغ ایک ہی طرف جا رہا تھا کیونکہ وہ مرض پھیلا ہوا تھا اس وقت. اعلیٰ حضرت کی جانب سے بار بار منع کیے جانے کے باوجود آپ کی والدہ ماجدہ کی انتہائی ضد پر طبیب کو بلا لیا گیا کہ نہیں حکیم صاحب کو بلاؤ، دکھاؤ. اب حکیم صاحب اعلیٰ حضرت کا معائنہ فرما رہے ہیں اور معائنے کے نتیجے میں وہ سر ہلا کر آہستہ آہستہ منہ میں کہہ رہے ہیں وہی ہے.
اور اعلیٰ حضرت بات تو کر نہیں سکتے تھے، حلق بند تھا، وہ سر ہلا کر کہہ رہے تھے وہی ہے وہی ہے، اعلیٰ حضرت سر ہلا کر کہہ رہے تھے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کاغذ منگوایا اور ایک کاغذ پر لکھا، فرمایا کہ یہ حکیم صاحب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اب حکیم صاحب کو ظاہر سی بات ہے، حکیم ہے، جو علامات مرض کی مقرر ہیں اس کی تعلیم کے مطابق وہ اس میں نظر آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو اپنی اسی جو نظریہ اس نے پڑھا ہے، جو تھیوری اس نے پڑھی ہے، اس کے مطابق ہی وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ تو وہ مصر تھا کہ یہ وہی ہے، اور آپ نے تحریراً لکھ کے دیا، فرمایا یہ وہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک مریض ڈاکٹر کو چیلنج کرے تو طبیب کی طرف سے تو پھر بیزارگی اور ناراضگی یقینی ہے۔ طبیب صاحب نے کہا بھی جب آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے تو پھر آپ جو چاہیں علاج کر لیں اس کا۔ اعلیٰ حضرت نے خود ہی ایک نسخہ تجویز کیا، لکھا اور گھر والوں کو کہا لکھ کر کے یہ بناؤ۔ انہوں نے وہ نسخہ بنایا، جس کے غرارے کرنے کے نتیجے میں صرف 3 دن میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گلا بھی درست ہو گیا، آپ کا بخار بھی صحیح ہو گیا اور آپ کی طبیعت بالکل بحال ہو گئی۔ جب طبیعت آپ کی بحال ہو گئی تو گھر والے ظاہر الحمدللہ سکون میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا طبیب، علاقے کا مانا ہوا طبیب بلایا گیا، وہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہی ہے، آپ منع فرما رہے تھے کہ وہ نہیں ہے، آپ کو کیسے پتہ تھا کہ یہ وہ نہیں ہے؟ ظاہر سوال بنتا بھی تھا کہ آپ طبیب نہیں ہے، طبیب وہ ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی ہے اور آپ فرماتے ہیں وہ نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے؟ تو امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب عطا فرمایا نا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امام احمد رضا کا ایمان کس درجے کا تھا، اور کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ولی کی صفات میں سب سے پہلے الذین آمنوا فرمایا کہ وہ ایمان کے درجے کمال پر ہوتا ہے، لہذا جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیسے پتا تھا یہ وہ نہیں ہے، فرمایا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، میرا یقین تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے اور میں پڑھاتا ہوں کہ جو شخص بھی کسی موذی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، فرمایا جب یہ دعا پڑھ لے تو حضور علیہ السلام نے ضمانت دی ہے کہ وہ شخص اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا میں ایک مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ چکا تھا اپنی صحت مندی والی حالت اور کیفیت میں، تو میں طبیب کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا، میں اپنے گمان اور قیاس پر اعتبار نہیں کر رہا، میرے ایمان کا تقاضا یہ تھا۔ ایسے 100 طبیب بھی اگر الٹے لٹک کر کہتے کہ یہ وہی ہے، تب بھی میں یہی کہتا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم سچا ہے، لوگ جھوٹے ہیں، تب بھی میں یہی کہتا کہ طبیب غلط ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان سچا ہے۔ تو یہ ایمان کا معیار اللہ تبارک تعالیٰ یہ عظمت ایمانی جس کو نصیب فرماتا ہے، یہ ولایت کے اوصاف میں سے ایک ہوتی، اسی ایمان کا تو وہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بے خوف اور بے غم ہو جاتا ہے، اللہ پر توکل اس کو اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ تھا کہ بھئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور ہمارا ایمان ہے سرکار جو فرماتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو جب حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اللہ اس کے رسول پر میرا ایمان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا یقین اپنے گمان اور اپنے قیاس پر نہیں تھا، دلائل پر نہیں تھا، علامات پر نہیں تھا، میرا یقین تو اللہ اس کے رسول کے فرمان پر تھا۔ تو ایمان کا یہ معیار جن کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی دوستی کے حقدار بھی بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو اس کے تقریباً 10 سال کے بعد پیش آیا، وہ واقعہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سفر حج پر تشریف لے گئے۔ جب آپ سفر فرما رہے تھے، اس زمانے میں پانی کے جہاز سے لوگ سفر کیا کرتے تھے، حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور جہاز میں سینکڑوں لوگ سوار ہوتے تھے، ظاہر بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، وہ 1000 سے بھی اوپر چلی جایا کرتی تھی وہ تعداد، اور وہ سفر گھنٹوں اور دنوں کا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہفتوں اور مہینوں پر محیط ہوتا تھا۔ ظاہر آہستہ آہستہ چلتا تھا، پانی کا جہاز بڑا جہاز ہوتا تھا، مسافر بردار جہاز ہوتا تھا وہ، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ سفر شروع ہوا تو 3 دن بہت اطمینان اور سکون سے گزر چکے، 3 دن کا سفر گزر چکا تھا، بالکل وسط سمندر میں
سفر ہو رہا تھا، اچانک سمندر کی کیفیت بدل گئی اور جہاز میں ایمرجنسی کا، خطرے کا، طوفان کا اعلان کر دیا گیا۔ اب لوگ اپنے اپنے طور پر پریشانی میں، خوف میں مبتلا تھے، اور جو جس کی سمجھ میں آ رہا تھا حفاظت کا، اپنی زندگی کے بچاؤ کا انتظام کرنا، ظاہر فطری بات تھی کہ وہ کر رہا تھا ہر شخص۔ لیکن لوگ یہ دیکھ کر، اور لوگوں سے زیادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ، جو آپ کو پیار سے امن میاں کہا کرتی تھیں، وہ بہت زیادہ متفکر تھیں کہ میرے ساتھ تو ہے یہی، اور یہ بالکل بے فکر بیٹھا ہوا ہے، میں خود تو کچھ کر نہیں سکتی، میں تو ایک کمزور عورت ہوں، سارے لوگ کچھ نہ کچھ دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی انتظام، کچھ نہ کچھ معاملہ، کچھ نہ کچھ وسائل تلاش کر رہے ہیں، لیکن یہ احمد رضا بڑا مطمئن اور پرسکون بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ، ظاہر فطری بات تھی کہ باقی لوگوں کو دیکھ کر وہ بار بار ٹوکتی تھیں کہ احمد رضا، امن میاں، یہ دیکھو کچھ انتظام کرو، ہم بھی کچھ اہتمام کریں، کوئی سامان سمیٹو اور کوئی معاملہ کرو۔ مسلسل بار بار آپ ان سے یہ کہتی رہتی تھیں، اور آپ جواب میں صرف ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے کہ اماں جان، ہم حج بھی کریں گے اور سرکار کے روضے پر مدینہ پاک میں حاضری بھی دیں گے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، جہاز کو کچھ نہیں ہونا ہے، ہم خیریت سے پہنچیں گے اور حج ادا کریں گے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ ظاہر آپ کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھیں۔ تمام لوگ اتنے زیادہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ ہوئے کہ اگرچہ ان میں بہت سارے لوگ آپ کے عقیدت مند بھی تھے، ظاہر ہے وہ بھی بار بار کہہ رہے تھے حضرت کچھ تو ہونا چاہیے، مطلب کوئی تفکر بھی ظاہر نہیں ہو رہا، کوئی فکر مندی تو ہونی چاہیے، کوئی دعا وعائی کرنے بیٹھ جائے آدمی۔ تو آپ تو اپنے تمام معمولات، تحریر کے، تصنیف کے، نماز کے، دیگر سارے معاملات بالکل اپنے معمول کے مطابق ہیں، کسی قسم کی آپ کے روٹین میں کوئی چینج نہیں آیا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ ہر ایک کو ایک ہی بات فرماتے تھے، کچھ بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ تو ایک دن گزرا، 24 گھنٹہ گزر گیا، اور اللہ کے کرم سے طوفان تھم گیا اور صورتحال بالکل نارمل ہو گئی۔ اعلان کر دیا گیا کہ بھئی سمندر اب پرسکون ہے، اب سفر آگے خیریت کے ساتھ جاری رہے گا۔ ظاہر ہے سارے معاملات نارمل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بتائیے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو مطلب بسا اوقات ایسا لگ رہا تھا کہ یعنی ہمارے دل میں آپ کے حوالے سے منفی خیالات بھی آ رہے تھے کہ عجیب آدمی یار، اپنا نہیں تو اپنی ماں کا ہی خیال کر لے، لیکن آپ بہت مطمئن تھے، پرسکون تھے کسی قسم کا، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اعلیٰ حضرت نے وہی بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا بھئی میں اس لیے مطمئن تھا کہ تم لوگ جہاز کے عملے کی طرف سے کیے جانے والے اعلان اور نظر آنے والے منظر کی وجہ سے فکر کا، غم کا، خوف کا شکار ہوئے تھے، لیکن میں نہ اپنی آنکھوں پر یقین کیے ہوئے تھا، نہ نظر آنے والے منظر پر یقین کیے ہوئے تھا، نہ جہاز کے عملے کے اعلان پر یقین کیا۔ میرا یقین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر تھا جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص سبحان الذی سخر لنا ھذا کی دعا پڑھ کر کسی سواری پر سوار ہوگا، وہ سواری کسی حادثے کا شکار نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میرا تو یقین اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر تھا، تو مجھے یقین تھا کہ کچھ نہیں ہونا ہے، کیونکہ میں وہ دعا پڑھ کر سوار ہوا تھا۔ یہ جو یقین ہے، یہ جو ایمان کی منزل ہے، یہی کسی کو ولایت کی نعمت عطا کرتی ہے، اور اسی کے ثمر میں وہ بے خوف اور بے غم ہوتا ہے۔ وہ جو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ والوں کو کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا اللہ پر توکل اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس کے احکامات، اس کے دین، اس کے حبیب علیہ السلام کی زبان کی صداقت پر ان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر سب کچھ ان کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، اور مادی اور مخلوق کی طرف سے ہونے والے معاملات میں کوئی خوف اور کوئی غم ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایمان کا یہ کمال ظاہر ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالیٰ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایمان نام ہے خوف خدا اور محبت رسول کے مجموعے کا. ظاہر ہے بنیادی طور پر ایمان تو نام یہی ہے نا، اللہ کا خوف اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت. اللہ کا خوف بندے کو گناہ کی طرف دیکھنے سے روک لیتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی محبت بندے کو اللہ کے حبیب ہونے کی وجہ سے حضور کی اطاعت و پیروی پر مجبور کر دیتی ہے. سو وہ راہ راست پر چلتا ہوا، راہ مستقیم پر چلتا ہوا اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مقرر فرمائی ہے. تو ایمان نام ہے خوف خدا اور محبت رسول کا. اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں اگر ہم خوف خدا کے عنوان کو دیکھتے ہیں نا، ایک مثال میں چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ عصر مغرب کے درمیان لوگ آیا کرتے تھے اور دم درود اور تعویذات آپ سے لے لیا کرتے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا، اور الحمدللہ آج تک ان کے خانوادے کے تمام افراد کا، بلکہ ان کے تمام خلفاء کا، ان کے خلفاء کے خلفاء کا آج تک یہی معمول ہے کہ انہوں نے اس کام کو خدمت دین کے لیے تو استعمال کیا، روحانی علاج کا جو کام کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی دنیاوی اور مادی فوائد کے حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ان کو اجازتیں ہی شرط پر دی جاتی ہیں کہ اگر آپ اسے دنیا کمانے کے لیے استعمال کریں گے، مادی اور ذاتی اور دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ بے فیض ہو جائے گا. ظاہر اعلیٰ حضرت کا بھی یہی دستور تھا، یہی طریقہ کار تھا. تو ایک صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تشریف لائے اور وہ مٹی کی ایک ہانڈی میں پیڑے لے کر آئے تھے. وہ پیڑے بطور تحفہ نذرانہ لے کر آئے، جیسے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے آج کی خدمت میں سلام عرض کیا، دستبوسی کی، کہا حضور یہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، رکھ دیا. اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہم سے کچھ کام تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں حضور، ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آیا تھا. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر اور لوگوں سے گفتگو ہوتی رہے، جس کو جو کام تھا، کسی کو تعویذ دیا، کسی کو وظیفہ بتایا، کسی کا مسئلہ سنا، کسی کو مسئلہ سمجھایا. پھر دوبارہ ان سے پوچھا آپ کو ہم سے کوئی کام تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں حضور، میں بس زیارت اور ملاقات کے لیے آیا. پھر تیسری مرتبہ پوچھا، انہوں نے کہا نہیں حضور، میں زیارت اور ملاقات کے لیے آیا. جب تیسری مرتبہ پوچھ چکے تو جو طالب علم، جو بچہ گھر کا موجود تھا، فرمایا بھئی اسے لے جا کے زنان خانے میں دے دو کہ یہ کہیں سے آیا ہے تحفہ. وہ بچہ ہانڈی لے کر اندر چلا گیا. اب کچھ وقت گزرا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ حضور میں اجازت چاہتا ہوں جانے کی. حضرت نے فرمایا کہ بھئی اجازت ہے آپ کو. فرمایا حضور ایک نقش اگر آپ عطا فرما دیں مجھے. حضرت نے ان کی طرف دیکھا اور آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہو گئی. حضرت نے فرمایا ہم نے تو پہلے بار بار آپ سے پوچھا کہ آپ کو ہم سے کوئی کام تو نہیں ہے، آپ نے ہر بار فرمایا کہ کام نہیں ہے. ظاہر ہے وہ بھی لاجواب ہو کہ کوئی کام تو بول چکے تھے، اب وہ یہ تو بول نہیں سکتے تھے کہ، تو شرمندہ ہوئے، لاجواب ہوئے. حضرت نے بچے سے کہا کہ وہ جو ہانڈی گھر میں بھیجی تھی وہ واپس لے آؤ. جتنی دیر میں بچہ ہانڈی لے کر آیا، ان کا مطلوبہ تعویذ نقش تیار کر دیا. پھر تعویذ ان کے ہاتھ پر دیا اور ہانڈی ان کو پیش کی. فرمایا جب کبھی صرف ملاقات کے لیے آئیے گا تو تحفہ اور نذرانہ لے کر آئیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں تعویذ فروخت نہیں ہوتے. یہ تقویٰ، یہ خوف خدا، یہ پاکیزگی اور طہارت باطنی، یہ تلاش کرنے سے بھی صرف وہیں مل سکتی ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت کا نور کسی کے قلب میں جاگزیر کیا. یہ تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے حوالے سے. اور اگر اللہ ہی کا خوف مخلوق اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حوالے سے ہم دیکھیں، کیونکہ اس کے دونوں عنوانات ہوتے ہیں نا، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں اور ایک مخلوق کے معاملے میں. تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم جو کہ اکثر اس وقت میں حضرت کی خدمت میں موجود رہتا تھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو گھر میں پان آپ کھایا کرتے تھے تو پان کے لیے بھیجا، پان لے آؤ. تو بچہ گھر میں گیا تو بہت دیر کے بعد واپس آیا. اس وقت تک نماز کا ٹائم ہو چکا تھا. تو جب وہ بچہ لوٹ کر آیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے سر پر، بچہ تھا، ایک چپت لگا دی. فرمایا اتنی دیر میں پان لے کر آئے ہو؟
تو بچے نے کہا حضور میں تو پان لینے کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا، گھر والوں نے پان لگانے اور دینے میں تاخیر کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس بچے سے فرمایا کہ ہاں تمہارا تو قصور واقعی نہیں ہے، گھر والوں نے تاخیر کی اور تم وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو قصور میرا ہوا ہے کہ میں نے تمہیں مار دیا۔ تو آپ نے، لوگ بیٹھے ہوئے، لوگوں کی موجودگی میں یہ بات ہو رہی ہے، آپ نے اس بچے سے فرمایا پہلے تو یہ کہو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ جب اس بچے نے اپنے منہ سے کہا کہ حضور میں نے آپ کو معاف کر دیا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ تم ہو بچے اور تمہیں اپنا حق معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہارے اطمینان کے لیے کہلوایا۔ فرمایا اب جتنی زور سے ہم نے تمہیں چپت ماری تھی نا تم بھی مار دو۔ اور ظاہر بچہ خوف میں مبتلا ہو گیا، طالب علم تھا، شاگرد تھا۔ فرمایا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا بالکل ایسا ہی کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے دریافت کر لیا کہ احمد رضا تم کیا مخلوق پر ظلم کیا کرتے تھے، حق تلفی کیا کرتے تھے طلباء کی، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ بچہ مسلسل کہتا رہا حتیٰ کہ وہ رونے لگا، دارے طالب علم تھا۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے کندھے پر مارا، آپ نے جتنے ہلکے سے اس کو چپت ماری تھی اتنا مارا۔ فرمایا کہ بس اب احمد رضا کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ ایک مثال تھی موجود لوگوں کے لیے، یہ ایک تبلیغ بھی تھی، عملی تبلیغ، اس کو کہتے ہیں پریکٹیکل، عملی طور پر آپ نے تبلیغ کی لوگوں کی، کہ ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام اللہ کے خوف سے کرنا یہی ایمان کی تکمیل کا تقاضا بنتا ہے۔ تو امام احمد رضا کی شخصیت میں جب ہم تکمیل ایمان کے مرحلے کو دیکھتے ہیں، عظمت ایمانی کے مرحلے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں الذین آمنوا کی سراپا ایک تصویر نظر آتی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً ایک شخص ہے جو اپنے سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے اعمال میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں ایمان کی ایک سراپا تصویر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا دوسرا جز محبت رسول رکھا ہے، ظاہر ہے خوف خدا اور محبت رسول۔ جب ہم اس تناظر میں امام احمد رضا کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو مجھے کوئی واقعہ سنانے کی ضرورت ہی باقی نہیں بچتی، کیونکہ امام احمد رضا کا اس عنوان پر معاملہ ایسا منفرد ہے کہ امام احمد رضا کے وہ مخالفین جن میں سے بعض کی غیر شرعی اور کفریہ عبارات پر گرفت کر کے امام احمد رضا نے کفر کا فتویٰ جاری فرمایا، وہ بھی آپ کے بعد اور آپ کے پیچھے بھی اگر آپ کی شخصیت کا ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے عاشق رسول تھا، ان کے عشق کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، یہ بات معروف ہے بالکل۔ اور رسالہ امدادیہ میں اس بات کو تحریر بھی کیا گیا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا تو تھانوی صاحب جو کہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس تھے، تدریس فرما رہے تھے، اس درمیان میں کسی نے بطور خوشخبری تھانوی صاحب سے کہا کہ بریلی والے خان صاحب انتقال کر گئے۔ تو تھانوی صاحب نے اس شخص پر ناراضی کا اظہار کیا، فرمایا ان کا نام اس طرح لیتے ہو؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، وہ جو مینگل نام کے ان کے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود بھی بیان کیا ہے، یہ واقعہ انہوں نے، کہ تھانوی صاحب کے سامنے ذکر کیا گیا، انہوں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ان کا نام اتنی بے ادبی سے لے رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے بڑے عالم دین اور کتنے بڑے عاشق رسول تھے؟ اب یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس کے پر دادا استاد کے قول پر امام رضا نے گرفت کیا اور کفر کا فتویٰ لگایا۔ اس کو کہتے ہیں سچائی، اس کو کہتے ہیں حقانیت، کہ تھانوی صاحب بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کے کافر ہونے کا قول کیا ہے، آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تھانوی صاحب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میری عبارت کو جو سمجھا، جو معنی مفہوم انہوں نے اس سے اخذ کیا، اگر اس کے بعد وہ کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو خود کافر ہو جاتے۔ تھانوی صاحب کی اس بات میں بظاہر تو بچت کا پہلو نظر آتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط سمجھا، میں نے کچھ اور لکھا تھا، لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ تھانوی صاحب کی لکھی ہوئی اس تحریر میں بہرحال ایک پہلو ایسا موجود تھا جسے پڑھ کر کوئی کفر کا قول کر سکتا تھا۔ یہ خود غلطی میں
یوں کہہ لیجیے وہ اعتراف کر گئے اس بات کا. انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے جو سمجھا، تو ظاہر اس کا مطلب انہوں نے کیا سمجھا، اور جتنے پڑھیں گے وہ بھی تو یہی سمجھیں گے. جبکہ قرآن کریم میں اللہ نے حضور علیہ السلام کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنے کی ممانعت کر دی ہے جس کے دو پہلو بنتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے لوگوں راعنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو میرے محبوب کی بارگاہ میں. علماء نے تمام نے اس حدیث کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی طرف کسی ایسے لفظ کی، کسی ایسے جملے کی، کسی ایسی گفتگو کی نسبت کرنا کہ جو ذو معنی ہو، یعنی اس کا ایک معنی اچھا بھی نکلتا اور ایک برا بھی نکلتا ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو تھانوی صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سمجھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں وہ پہلو موجود تھا، جبھی تو سمجھا پڑھنے والے نے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوف خدا اور محبت رسول کے مجموعے کا نام ایمان ہے. امام احمد رضا ایمان کے جس درجے پر ہیں، خوف خدا اور محبت رسول کا مجسمہ ہونے کے اعتبار سے، اس میں ان کے ہم زمانہ لوگوں میں اور ان کے بعد والوں میں ان کا کوئی مثال اور کوئی نظیر ہمیں نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارے ولی ہیں الذین آمنوا، ان کی ایک پہچان تو یہ ہے کہ یہ ایمان کے درجہ کمال پر ہوتے ہیں. اور فرمایا دوسری صفت وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ تقوی، پاکیزگی، احکام شریعت پر عمل، اس میں بھی اپنی مثال آپ ہوتے ہیں. انتہائی متقی اور پرہیزگار شخص ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. امام احمد رضا کی تقوی اور پرہیزگاری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھیے تقوی اور پرہیزگاری نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے معاملات سے خود کو روکنا. دوسرے الفاظ میں حضور علیہ السلام کے اوامر، امر، احکام، ان پر عمل کرنا اور نواہی یعنی منع کی گئی چیزوں سے خود کو روک لینا، اس کا نام تقوی ہے. امام احمد رضا کی شخصیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر تقوی اور پرہیزگاری ہے تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا کی شخصیت، ان کی سیرت کا یہ سب سے نمایاں پہلو ہے کہ وہ سنتوں کو بھی فرائض کی طرح اہم سمجھتے تھے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر کی سنتیں ادا فرمائیں اور پھر دہرانے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت عصر کی سنتیں تھیں، دہرانے کی کیا حاجت تھی؟ فرمایا انگرکھے کا بٹن کھلا رہ گیا تھا. اب آپ سوچئے، ایک تو عصر کی سنتیں ہیں، یعنی معمول میں بہت سارے لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں اس لیے کہ غیر موقعہ ہیں، نہ پڑھنے پر کوئی شریعت میں گرفت بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے کیونکہ غیر موقعہ ہے. ایک تو اس کا اہتمام، اور پھر اس کے اہتمام میں ایسی کمی جو فرض اور واجب نہیں ہے وہ آ جانا، اور اس پر نماز کو دہرا لینا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص مستحبات اور سنتوں کے اہتمام کو اتنی اہمیت دیتا ہو وہ شخص فرائض و واجبات پر کس قدر عمل کرتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت اور شخصیت پر جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں 2 بار اعلیٰ حضرت کا آپریشن ہوا. ایک بار آپ کے پیر کے انگوٹھے کا آپریشن ہوا، ایک بار آپ کی آنکھ کا آپریشن ہوا. دونوں مرتبہ آپ کے سیرت نگاروں لکھا ہے کہ آپ نے ایک وقت کی نماز بھی ترک نہیں فرمائی. دونوں مرتبہ ایسے ہی معاملہ ہوا. صرف یہ نہیں کہ نماز ترک نہیں فرمائی بلکہ یہ بھی کہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا فرمائی، کھڑے ہو کر نماز ادا فرمائی. بلکہ ایک واقعہ جو بڑا محیر العقول ہے، حیرت ہوتی ہے کہ ایسا آج کے دور میں تصور عام طور پر نہیں کیا جاتا کہ جب بہت سخت موسم تھا بریلی شریف میں اور اعلیٰ حضرت سخت علیل تھے، طبیبوں نے مشورہ دیا کہ حضرت موسم اتنا سخت ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو ری ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے اور ناقابل سنبھال نوعیت پیدا ہو سکتی ہے. تو ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، اب آپ کی طبیعت اس قابل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد اور مرید نینی تال ہندوستان میں ایک جگہ ہے، وہاں رہا کرتے تھے. وہ جگہ پہاڑی علاقے پر مبنی ہے، جیسے ہمارے یہاں مری ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے وہ. اعلیٰ حضرت نے ان کو پیغام بھجوایا، ان کو خط لکھا
اور فرمایا کہ بھئی 1 مہینہ ماہ رمضان مبارک کا ہمارے وہاں ٹھہرنے کا انتظام کرو، اور اپنے تمام امور کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور پوری نمازیں باجماعت ادا فرمائی، پورے روزے رکھے اور اپنا روٹین کا سارا کام تدریس و تصنیف کا کرتے رہے، لیکن روزے نہیں چھوڑے۔ ہمارے ہاں تو ڈاکٹر کسی کو کہہ دے تو وہ مزے ہوگا، یہ تو اب تو سند ہو گئی، ڈاکٹر نے منع کر دیا، موسم سخت تو بھئی کل کا رکھا تھا حال برا ہو گیا تھا، آج نہیں رکھ رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری، احکامات شریعت پر عمل اور ممنوعات شریعت سے خود کو روکنا، یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، صالحین میں شمار کیا جاتا ہو، اللہ اسے اپنی ولایت کی نعمت عطا فرمائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے روگردانی کر جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں ہمیں ایسی بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرائض و واجبات، ادائیگی عبادات اور مشکوک اور ممنوع چیزوں سے بچنے کی احتیاط اور اہتمام آپ کی شخصیت کا ایک ایسا حصہ تھا کہ جو آپ کی عادت اور معمول بن چکا تھا۔ جملہ امور میں بہت محتاط، شک والے معاملے سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اس پر بھی بہت ساری گفتگو، بہت سارے واقعات، لیکن میں اختصار کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ وہ بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں، اور جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان کے درجے کمال پر اور تقوی و طہارت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوتے ہیں، ان کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا خوشخبری رکھی ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ خوشخبری سے مراد ہے کرامات، بشارت سے مراد ہے کرامات جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور استدلال کیسے کیا؟ فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی بیان فرمائی سرکار نے، کتب حدیث میں موجود ہے، اور آپ نے بہت بار علماء کرام سے سماعت کی ہے کہ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ کثرت سجود کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، یتقرب الی عبدی بالکثرت السجود، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يُسْمِعُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ فَكُنْتُ نُطْقُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ فَكُنْتُ يَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں اعلیٰ حضرت کی سیرت طیبہ سے 4 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہم البشرا، جو بشارت عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ نماز عصر کے بعد کا وہی وقت جو علماء بیٹھے ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، مسائل پوچھتے تھے۔ کچھ علماء کرام ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، مسائل پوچھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید خاص جو عالم دین تھے، مولانا لیاقت علی ان کا نام تھا، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا اس میں۔ فرماتے ہیں اتفاقی طور پر تذکرہ نکل آیا اسم اعظم کا، تو اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ علم العادات کے ماہر تھے، علم جفر میں، علم رمل میں آپ کی تصنیفات موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کے نام اور اس کے عادات کے اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام اس کے لیے اسم اعظم کا نفع رکھتے ہیں۔ اچانک کسی شخص نے پوچھ لیا کہ حضور مثلاً میرے لیے کیا اسم اعظم ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھی آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا میرا یہ نام ہے۔ فرمایا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا یہ نام ہے۔
حضرت نے فرمایا آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 اسما یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرے شخص نے کہا حضور میرا نام یہ اور میری والدہ کا نام یہ ہے۔ موقع ضائع نہیں کیا، فوراً دوسرے شخص نے، علماء کرام تھے، حضرت نے ان کو بھی بتایا کہ آپ کے لیے اللہ کے یہ 2 صفاتی نام اسم اعظم ہے۔ تیسرے نے بتایا، چوتھے نے بھی بتایا۔ وقت بالکل قریب تھا۔ مولانا لیاقت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مغرب کا وقت بالکل قریب تھا، میں بار بار دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے اتنا موقع مل جائے کہ میرا نمبر بھی آ جائے، میں محروم نہ رہ جاؤں۔ آج اتفاقی طور پر اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں سب کو، لیکن فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھ سے پہلے والے شخص کا نمبر آیا اور اعلیٰ حضرت نے اس سے پوچھا ہاں بھئی آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے بتایا میرا یہ نام ہے، میری والدہ کا یہ نام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو اسم اعظم بتایا۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے اسم اعظم بتانے کے الفاظ اپنے ختم کیے، اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب فرماتے ہیں میں بڑا مغموم ہو گیا، بڑا دل گرفتہ ہو گیا، میں بڑا یار آج تو بڑی محرومی ہو گئی، اب پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے اور ایسا ماحول بنے نہ بنے۔ آج تو حضرت ترنگ میں تھے، بتا رہے تھے، ہر ایک کو، سب کو بتا رہے تھے، میرا بھی کام بن جاتا۔ فرماتے ہیں میں دل میں کبھی اپنا نام دہراتا، کبھی اپنے والدہ کا نام دہراتا، کہتا کہ اتنا لمبا مل جاتا کہ میں بتا دیتا۔ بس اسی کیفیت میں تھا۔ اذان، ظاہر اذان کے دوران گفتگو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کی محفل میں کوئی خلاف شریعت کام کر جائے ٹوک دیا کرتے تھے۔ خاموشی کے ساتھ اذان سنی گئی، اذان کا جواب دیا گیا، دعا، اور مغرب کی اذان تھی، ظاہر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں میں دل میں بہت مغموم ہو رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش اتنا سا وقت مجھے مل جاتا تو میں آج اعلیٰ حضرت کیا سے محروم نہیں لوٹتا، میرا بھی کام بن جاتا۔ تو میں بہت مغموم تھا اور دل میں افسوس کر رہا تھا، حتیٰ کہ اقامت ہوئی اور اعلیٰ حضرت مصلی پر تشریف فرما ہو گئے۔ اقامت ہوئی، اقامت مکمل ہو گئی۔ جب اقامت مکمل ہو گئی تو میں مؤذن کے بالکل برابر میں کھڑا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت اچانک میری طرف گھومے اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے آپ نے فرمایا مولانا آپ کا نام یہ ہے، آپ کی والدہ کا نام یہی ہے نا، تو آپ کے لیے اسم اعظم ہے یا حفیظ و یا اللہ ہو۔ پھر آگے منہ کر کے آپ نے اللہ اکبر کہہ لیا۔ فرماتے ہیں جو کیفیت مجھ پر ہوئی ادائیگی نماز کے دوران میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں بار بار یہ سوچتا حضرت نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے میری ماں کا نام، حضرت کو کیسے پتہ چل گیا۔ فرماتے ہیں میں بہت متفکر رہا اس بات کے لیے کہ یہ کیسے ہوا کہ حضرت نے پوچھے، میرا نام تو پتہ تھا ان کو، میری والدہ کا نام ان کو کیسے پتہ چل گیا اور میری کیفیت پر ان کو کیسے آگاہی ہو گئی۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ یہ حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ میں تو یہ باتیں ساری دل میں کر رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو سن رہے تھے اللہ کی عطا سے، اور آپ کو میرے قلبی کلمات پر اللہ نے سماعت عطا فرما دی، سن لیا آپ نے اور مجھے جواب عطا فرما دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین میں، عقیدت مندوں میں بعض لوگ جب اعلیٰ حضرت کو دعوت دیا کرتے تھے تو اعلیٰ حضرت سال میں 2 مرتبہ پیلی بھیت شریف محفل میلاد کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، واعظ فرمانے کے لیے۔ مفتی نعیم الدین مراد رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں میلاد شریف کی محفل تھی، پیلی بھیت شریف میں اسٹیج پر کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرماتے۔ اعلیٰ حضرت کیونکہ عام طور پر جلسوں میں نہیں جاتے تھے، تصنیف و تحریر کا کام کرتے تھے۔ ہاں مسجد بی بی جی جو اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کی مسجد تھی اس میں آپ جمعے کا واعظ فرمایا کرتے تھے، باقی درس و تدریس کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بڑے بڑے علماء متمنی رہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت تقریر کے لیے تشریف فرما اور ہم سنیں۔ تو محفل میلاد تھا، محفل میلاد میں علماء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انہی علماء کرام میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بڑے نامور اور عظیم عالم دین علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ عظیم شخصیت ہیں۔ ایک ہی گھر میں اعلیٰ حضرت کی 3 خلافتیں ہیں۔ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب خود اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بیٹے علامہ سید ابو البرکات وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، بہت بڑے عالم دین تھے۔ ان کے بھائی علامہ سید ابو الحسنات جن کی تفسیر حسنات ہے وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ یہ 2 بیٹے اور 1 ابا، تینوں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے گھر میں علم کا کیا معاملہ ہوگا۔ داتا دربار کے بالکل برابر میں حزب الاحناف ایک بہت بڑا دارالعلوم مدرسہ ہے، وہاں پر ایک مزار شریف بنا ہوا ہے، وہ علامہ ابو البرکات صاحب کا ہے، بڑے والے بھائی کا۔ علامہ ابو الحسنات صاحب کا داتا دربار میں ہے موجود۔ تو
علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محفل میں تشریف فرماتے. آپ کی عمر زیادہ تھی, ضعیف العمر تھے. ظاہر میں بتا رہا ہوں بیٹے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے تو ظاہر ہے یہ ضعیف تھے, ضعیف العمری تھی. محفل میلاد میں اعلیٰ حضرت واعظ فرما رہے ہیں. اچانک دوران تقریر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریر روک دی اور کرسی سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور مولانا دیدار علی شاہ صاحب کی طرف منہ کر لیا. حیرت انگیز طور پر جب لوگوں نے دیکھا تو ان کو اونگ آئی ہوئی تھی. بوڑھے آدمی تھے, ٹکیا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اونگ رہے تھے, وہ جیسے سو رہے ہوں, اونگ تھی ان کی. اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کر کچھ دیر تک کھڑے رہے اور دلی دل میں یا زبان سے درود شریف پڑھتے رہے. اور پھر کچھ وقت چند لمحوں کے لیے یہ کیفیت ہوئی, اس کے بعد واپس آپ بیٹھ گئے اور آپ نے تقریر شروع کر دی. ظاہر ہے ایسا ایک انوکھا واقعہ تھا, لوگوں کے لیے بہت باعث حیرت تھا. جب محفل اختتام پذیر ہوئی تو اچھا کچھ دیر کے بعد ظاہر ہے ان کی بھی آنکھ کھل گئی, صلاۃ و سلام ہوا ہوگا, اٹھ گئے ہوں گے, یا جو بھی کیفیت رہی ہو, جو بھی بات ہو. بارہ جب محفل کے بعد لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے جواب نہیں دیا. فرمایا کہ بھئی اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, دیدار علی شاہ دیں گے اس کا جواب. تو دیدار علی شاہ صاحب کے پیچھے لگ گئے لوگ کہ بھئی کیا معاملہ ہوا. فرمایا بھئی معاملہ یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور درود کے فضائل پر گفتگو فرما رہے تھے, اچانک میری آنکھ لگ گئی, مجھے اونگ آ گئی اور مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ محفل میں موجود ایک شخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کو صرف اس پر آگاہی نہیں ہے بلکہ اس ادب اور تعظیم میں آپ اپنی گفتگو کو روک دیتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں. علامہ دیدار علی شاہ صاحب کو لوگوں نے بتایا بھئی یہ کیفیت ہوئی. فرمایا کہ بھئی یہ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا مصداق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عام آنکھ سے تو یہ منظر کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ یہ جو سامنے شخص بیٹھا ہوا یہ خواب میں کیا دیکھ رہا ہے. فرمایا یہ تو ولایت والی آنکھ ہی ہو سکتی ہے نا, یہ تو کرامت والی بصارت ہی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے وصال کے چند مہینے بعد کا یہ واقعہ ہے. اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے امجد علی پیلی بیتی, جنگل میں شکار کرنے گئے تھے اور انہوں نے شکار پر گولی چلائی تھی اور جھاڑیوں میں کوئی شخص موجود تھا, ہندو تھا, وہ کوئی کام کر رہا ہو یا کیا ہو, خطاً اس کو گولی لگ گئی. اس نے مقدمہ کر دیا, اس کے گھر والوں نے مقدمہ کر دیا, بندہ وہ مر گیا تھا. کیونکہ وہ ہندو تھا, ہندو مسلم فسادات کا اندیشہ تھا, انگریز حکومت تھی, سزائے موت سنا دی گئی. یہ شخص بے قصور تھا کیونکہ اس نے جانور پر ہی, یہ قتل خطا تھا, قتل عمد نہیں تھا. یہ شخص بے قصور تھا. بہت رویا چلایا, جیل میں بند ہے, پھانسی کا فیصلہ سنا دیا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا, حضرت کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا رہا, روتا رہا, توجہ فرمائے, یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا وقت قریب آ گیا اور اس کے گھر والوں کو آخری ملاقات کے لیے پیغام بھیج دیا گیا. اس کے گھر والے جب اس سے آخری ملاقات کرنے کے لیے آئے تو وہ تو گمان کر رہے تھے کہ بھئی یہ کوئی نصیحت وصیت کرے گا, لیکن وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھا اور اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بھئی وہ جو فلاں کپڑے ہیں نا میرے, وہ نکال کے رکھنا اور فلاں کھانا پکا کے رکھنا, اور اس وقت میں گھر پہنچوں گا. اور یہ بات وہ کیسی کر رہا ہے, جیسی کہ گویا پھانسی کے بعد اس کی لاش گھر پہنچے گی. لوگوں نے گمان کیا کہ موت کے خوف سے ذہنی توازن ختم ہو گیا, اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ کپڑے پہنوں گا اور یہ کھانا کھاؤں گا. ظاہر ہے گھر والوں کی تو اپنی کیفیت بیچاروں کی, سزائے موت سنا دی گئی تھی اس کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وقت آیا پھانسی دینے کا تو پھانسی دینے سے چند منٹ پہلے عدالت میں انگریزوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کوئی ہرکارہ آیا اور اس نے آ کر یہ پیغام دیا کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں
سلطنت برطانیہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہماری سلطنت میں آج جتنے لوگوں کو سزائے موت دینی تھی ان سب کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب یہ شخص سزائے پھانسی پانے کے آزاد ہو گیا، تو جو وقت اس کے لاش کے گھر آنے کا تھا اس وقت یہ خود چل کے گھر آ رہا تھا۔ جب یہ گھر پہنچا، ظاہر ہے گھر والوں کی عجیب کیفیت تھی، گھر والوں تو دوسرے انتظامات کیے ہوئے تھے، وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ساری بات جب پتہ چلی تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں کیسے پتا تھا؟ چلو یہ تو واضح ہو گئی بات کہ ایسا تمہیں کہا بھئی میں تو بس اپنے پیر کو یاد کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت ایک دن پہلے خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ امجد علی ابھی تیری زندگی کے 13 سال باقی ہیں، ابھی تیری زندگی کے 13 سال باقی ہیں، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، تو اطمینان سے رہ، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو اطمینان سے رہ، ابھی تیری زندگی کے 13 سال باقی ہیں۔ فرمایا مجھے تو اپنے شیخ کی بات پہ یقین تھا، مجھے تو اپنے شیخ کی بات پہ یقین تھا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو علماء نے فرمایا کہ بھئی یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اپنے ولی کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ فراست سے انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ واقعہ رونما ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، اس لیے اس کو بتا دیا، اور جو بتا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ معاملہ کر بھی دیا۔ تو اس قسم کے بڑے واقعات آلت کی شخصیت میں ہمیں ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے۔ صرف ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، ظاہر دورانیہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دوسرے حج کے لیے حرمین شریفین تشریف فرما ہوئے، پہلے حج کے لیے جب حرمین شریفین تشریف فرما ہوئے تو کچھ وہابیہ نے جو آپ کے مخالفین تھے حکومت مکہ کو خطوط لکھے، حاکم مکہ کو خطوط لکھے، اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان سے ایک ایسا عالم، ایک ایسا مولوی حرمین شریفین حاضر ہوا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں شرکی عقیدہ رکھتا ہے کہ جیسا اللہ کو علم غیب ہے ویسا ان کو بھی علم غیب ہے، حضور کو عالم غیب مانتا ہے وہ، یعنی حالت کی مخالفت میں خط لکھے۔ تو شریف مکہ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ موجود تھی اس وقت تک، تو ظاہر ہے وہ اہل علم کا اعتراف کرتے تھے۔ جب ان تک یہ بات پہنچی اور انہوں نے معلومات کی تو لوگوں نے بتایا بھئی وہ تو ایک بہرحال بڑا عالم دین ہے، تو کہا بھئی ٹھیک ہے ہم ان کو بلاتے نہیں لیکن ان تک ہمارا پیغام پہنچایا جائے کہ بھئی اگر یہ الزام غلط ہے تو وہ اپنا عقیدہ تحریری طور پر ہمیں لکھ کر دے دیں کہ وہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ تو الزام لگانے والے تو یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، تو وہ اپنا عقیدہ ہمیں تحریر کر کے دے دیں تاکہ ہمیں یہ اطمینان ہو جائے تو ہم ان کو جواب دے سکیں اور ان پر کوئی مقدمہ قائم نہ کریں۔ اعلیٰ حضرت تک یہ پیغام پہنچا دے کہ شریف مکہ کی طرف سے آپ کو پیغام ہے، آپ کے خلاف یہ درخواست دی گئی ہے کہ آپ حضور کے اللہ کی طرح علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ اپنا عقیدہ تحریر کر دیں۔ اعلیٰ حضرت ظاہر حالت سفر میں تھے، کتابیں وغیرہ تو کوئی پاس تھی نہیں، اور سفر کے سبب سے آپ پر بخار کی کیفیت بھی تھی، لیکن جب یہ پیغام پہنچا کہ بھئی صبح آپ کو یہ اس کا جواب اپنا عقیدہ لکھ کر بھیجنا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات بھر بیٹھ کر 8 گھنٹے میں ایک ضخیم رسالہ عربی زبان میں تحریر فرمایا، الدولۃ المکیہ بالمعدن علم غیبیہ، ایک رسالہ تحریر فرمایا آپ نے، اور اس میں آپ نے آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور اکابرین اسلام کے اقوال، کتابوں کے حوالوں کے ساتھ ایسی مستند ایک تصنیف آپ نے تحریر فرما دی اور صبح شریف مکہ کی عدالت میں وہ بھجوا دی۔ شریف مکہ کی عدالت میں وہ تحریر باقاعدہ پڑھ کے سنائی گئی، ضخیم رسالہ تھا، پڑھ کے سنایا گیا۔ جب شریف مکہ نے اور موجود علماء نے سنا تو وہ تو پڑھ کر سن کر حیران رہ گئے۔ شریف مکہ نے کہا بھئی اس تحریر اور ان دلائل کے نتیجے میں ان کی عظمت علمی تو ہم پر ثابت ہو گئی کہ وہ بڑے عالم دین ہیں اور صحیح العقیدہ عالم دین ہے، کہ انہوں نے ایسی مدلل کتاب تحریر کی ہے اور اپنا عقیدہ بالکل قرآن و سنت سے واضح فرمایا، لیکن ایک بات جو ناقابل فہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ عجمی ہے اور ایسی دقیق عربی میں کتاب اس نے تحریر کی ہے
کہ علماء عرب حیران ہیں، اور دوسرے یہ کہ اعلیٰ حضرت نے قلمی نسخہ بھیجا تھا، یعنی آپ نے اپنے قلم سے اس کو کتابت کر کے بھیجا تھا. کہا کہ ایسے بہترین کتابت کے ساتھ اس کا لکھا جانا، اتنے اہتمام کا اس کا لکھا جانا، یہ ایک رات میں ممکن ہی نہیں ہے کسی بہترین کاتب کے لیے بھی کہ وہ یہ کام کر لے. کہا بھئی یہ کام تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو کوئی ولایت والی بات ہے، یہ تو کرامت والی بات ہے، یہ تو کرامت والی بات ہے. لہذا عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کی خدمت میں زعمائے مکہ المکرمہ نے حاضری دی. کہا حضور بھائی یہ سمجھا دیجئے یہ ممکن کیسے ہوا. حضرت نے فرمایا بھئی بات صرف اتنی سی ہے کہ میں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم غیب کے عقیدے پر قلم اٹھا کے بیٹھا تھا، باقی لکھوایا تو انہوں نے جن کے علم پر میں نے قلم اٹھایا تھا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام واقعتاً کسی عام عالم کے کرنے کا، کسی عام کاتب کے لکھنے کا اور کسی عام انسان کے کرنے کا تھا ہی نہیں. لیکن ظاہر ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا. جس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اوصاف عطا فرما دیتا ہے کہ اس کی آنکھ اللہ فرما رہا میں بن جاتا ہوں، اس کے کان اللہ فرما رہا میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان اللہ فرما رہا میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ اللہ فرما رہا میں بن جاتا ہوں. اللہ اسے اپنا دوست، اپنی قربت، اپنی قرب کا شرف جسے عطا فرما دیتا ہے، جس کو مخلوق کی طرف سے بے غم اور بے خوف کر دیتا ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا رتبہ اور درجہ بارگاہ الہی میں کیا ہوتا ہے. اور جب بارگاہ الہی میں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں تو پھر مخلوق میں اس کی حیثیت سب سے مختلف اور ممتاز ہو جاتی ہے. حق یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اور شخصیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں آپ کی مختلف شعبوں میں خدمات دینیہ ہمارے سامنے آتی ہیں، وہیں آپ کی شخصیت کا یہ پہلو بھی کہ اللہ کا ولی ہونا بھی ہمارے سامنے بصورت کرامات نمایاں اور واضح ہو کر آ جاتا ہے. اور کہنے والے کو یہ اقرار اور اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.